بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی پرورش اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کے لیے اسلام نے الگ الگ عمریں بھی رکھی ہیں۔ ہوتا یہ ہے جس عمر میں پرورش ہونی چاہیے ہم اس میں تربیت کرتے ہیں، اور تربیت کے دنوں میں پرورش۔ یہ جو ہم نے ترتیب بدل دی ہے کہ پرورش کے دنوں میں تربیت تو تربیت کے دنوں میں پرورش، اسلام کی نظر میں اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو غیر موقع پر، غیر محل میں، غیر مناسب طریقے پہ کرنے کا نام ظلم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی نہیں، قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی ظلم سوائے تاریکی کے کچھ اور نہیں دے پاتا۔ تو ہم نے یہ جو طریقہ بدل دیا ہے، ہم نے یہ جو تبدیلی کی ہے تربیت اور پرورش میں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارا سماج کبھی مہذب نہیں بن سکتا، ہمارا سماج کبھی روشنی میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں تعلیم اتنی زیادہ ہونے کے باوجود، تعلیم کے وسائل اتنے عام ہونے کے باوجود سماج دن بدن تاریک نظر آتا ہے، سماج میں دن بدن اندھیرا ہی چھاتا ہے، مہذب سماج نہیں بن پاتا، سماج کے اندر روشنی نہیں آ پاتی۔ اس لیے کہ نور، علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، نور کو ظلمی طریقے پہ دیا جانا، ظلمی طریقے پہ اختیار کرنا، یہ کبھی انسان کو روشنی کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو ہم نے علم کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر تعلیم یافتہ گھر سے ہیں تو اس سے تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش، مذہبی گھرانے سے ہیں تو پیدا ہوتے ہی اسے مذہبی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تقریباً یہی معاملہ ہر طبقے میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے مہذب، اس سے سنجیدہ، اس سے تعلیم یافتہ مذہبی رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ جو اس کی مذہبی آزادی تھی، سماجی آزادی تھی، فطری آزادی تھی، وہ اسے چھین لی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس سے تعلیمی دائرے میں لایا جاتا ہے، تہذیب کے دائرے میں لایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں فخری انداز میں ہمارا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا، لیکن بڑا سنجیدہ ہے، بڑا مہذب ہے۔ تو اس عمر میں بچے کا سنجیدہ اور مہذب ہونا یہ تو اس کے اندر عیب ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ بچے کے اندر اس عمر میں غیر سنجیدہ ہونا، غیر مہذب ہونا، یہی اس کا جمال ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ حسن یہ نہیں، کمال یہ نہیں کہ آج بچہ سنجیدہ ہو، آج بچہ مہذب ہو۔ تو ہر ایک عمر ہے، اس عمر میں اگر آپ اسے مہذب بنائیں گے تو پھر جس عمر میں اسے مہذب ہونا چاہیے اس عمر میں پھر وہ مہذب نہیں نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے کو اٹھائے، مذہبی بڑا ہو، سماجی بڑا ہو، سیاسی بڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، بڑوں میں آج آپ کو بڑپن ختم نظر آئے گا، بڑوں میں آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آئے گی، آپ کو احساس ذمہ داری محسوس نہیں ہوگی، آپ کو ان میں تہذیب نظر نہیں آئے گی۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ بڑا بننے کے لائق نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ عہدہ، وہ مقام ان کے لائق نہیں، یہ وجہ نہیں کہ وہ بڑے بننے کے لائق نہیں، ان میں فطری خرابی نہ، اگر خرابی ہے تو صرف اور صرف ان کے نظام تعلیم میں ہے، ان کے پرورش کے طریقہ کار میں ہے، کہ جس عمر میں انہیں آزادی دی جانی چاہیے، سیاسی آزادی، سماجی آزادی، مذہبی آزادی، تو وہ آزادیاں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس عمر میں ان کا بچپنا نکلنے نہیں دیا جاتا، اس عمر میں ان کے بچپنے کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور اپنے ہر عمر کے کچھ فطری تقاضے رکھے ہیں، کچھ فطری عادتیں رکھی ہیں، اگر وہ اپنی عمر میں نہ نکلیں تو پھر وہ دوسری عمر میں نکلنے یقینی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بڑے کبھی وہ غلطی کرتے نظر آتے ہیں، وہ بچپنا کرتے نظر آتے ہیں جو ان کے بڑپن کے شایان شان نہیں، ان کے مقام کے شایان شان نہیں، لیکن اس میں ان کی فطری کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ان کے سماج کی ہے، وہ ان کے پرورش کے طریقہ کار کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے اس چیز کا احساس کیا کہ ایک وقت آئے گا بچوں سے ان کی آزادی چھین لی جائے گی، بچوں کو بچپنے میں ہی مہذب بنایا جائے گا، انہیں تہذیب دی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، تو وہ عمر چونکہ سوجھ بوجھ کی نہیں ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری کی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ صرف ان کی تہذیب، ان کی تعلیم صرف طوطے کی رٹ ہی ہو سکتی ہے، اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہو سکتی، تو وہ رسوخ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ تو اب جب وہ بڑے بنیں گے تو چونکہ بچپنا نکلا نہیں ہوگا تو بڑپن ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا،
ان کے وہ جذبات بچپنے کے ختم نہیں ہوں گے تو بڑپن میں وہ غلطیاں کریں گے، لوگ ان کو برا مانیں گے کہ بڑے ہو کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس حکیم نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا، عقیلوا ذوی الحیات آثاراتہم، کہ بڑوں کی لغزشوں کو معاف کیا جائے، بڑوں کی خطاؤں کو معاف کیا جائے، اس لیے کہ آپ ان کی خطاؤں کو اگر معاف نہیں کریں گے، معاف نہ کریں میں جہاں دوسری خرابیاں ہیں، بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آپ انہیں یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے بندے کے لائق نہیں، آپ سمجھیں گے یہ فطری ان کے اندر کمی ہے، یہ فطری طور ان کے اندر خرابی، حالانکہ وہ خرابی فطری طور ان کے اندر نہیں ہے، وہ خرابی ان کے سماج کی ہیں، وہ خرابی ان کے نظام تعلیم کی ہیں، وہ خرابی ان کی پرورش کے اندر رہی ہوئی ہے کہ آپ نے فطری ان کی آزادی کو بچپنے میں چھین لیا ہوا ہے۔ لہٰذا بچپن میں اگر آپ نے بچوں کو، جیسے آج ہمارا طریقہ کار ہے، مغربی تہذیب کو دیکھ کر کے ہم لوگ بچہ پیدا ہوتے ہی اس سے تعلیم، تہذیب، سنجیدگی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ لوگ تو مغربی تہذیب کو دیکھ کر کے، اور کچھ لوگ ہیں جو فرصت میں نہیں ہیں بچوں کی پرورش کرنے میں، پیدا ہوتے ہی کرنچ میں ڈال دیا، تھوڑی شدھ بدھ کیا ہو گئی، سکول ڈالنا شروع کر دیا۔ ظاہراً انہیں یہ لگتا ہے چونکہ وہاں ایک وسوسہ ہے شیطان کا کہ آپ ان کے فیوچر پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں، آپ ان کی تعلیم کا خیال کر رہے ہیں، اس بنا پہ آپ نے ان کو بچپنے میں ہی تعلیم میں چھوڑ دیا۔ حقیقت یہ صرف ایک وسوسے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دھوکے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ ان کا مستقبل سنوارتے نہیں، ان کا مستقبل بگاڑتے ہیں، اس لیے کہ جس عمر میں یہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تھا، جس عمر میں یہ سنجیدہ ہونا چاہیے تھا، اس عمر میں پھر وہ سنجیدہ نہیں رہ پائے گا۔ اگر آج آپ نے اسے سنجیدہ بنانے کی کوشش کی تو یہ آپ اس کے کل کو چھین رہے ہیں، آج کو بنانے کی کوشش میں اس کے کل کو چھین رہے ہیں، آج مہذب بنانے کی کوشش میں کل اسے غیر مہذب بنا رہے ہیں، آج اسے تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش میں کل کے لیے اسے تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی غیر تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں۔ تو اس نتیجے میں سماج کا بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے کہ سماج کو پھر ایسے ذمہ دار اور ایک ایسے بڑے مل جاتے ہیں جن کے اندر بڑپن نہیں، جن کے اندر سنجیدگی نہیں، جن کے اندر متانت نہیں۔ لہذا بچوں کو بچپنا ہی رہنے دیا جائے، بچوں میں بچپن کو باقی رہنے دیا جائے اس عمر میں، تو ہی جا کر کے بڑا ہو کر کے وہ بڑپن اس کے اندر آئے گا، بڑا ہو کر کے اس کے اندر وہ سنجیدگی آئے گی، ورنہ اس عمر کی سنجیدگی سوائے طوطے کے رٹ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کون سی عمر ہے جس میں تعلیم و تربیت کا لحاظ کیا جانا چاہے، اور کون سی عمر ہے جس میں پرورش کی جانی چاہے؟ اس سلسلے میں ہمارے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، کہ بچوں کو نماز جیسی چیز کا بھی حکم تبھی کریں جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ تو 7 سال سے پہلے اسلام نے نماز کا بھی حکم نہیں دیا، بچوں کو یوں بھی بالغ ہونے تک اسلام نے مکلف ہی نہیں بنایا ہوا ہے۔ تو جب مذہب کا مکلف اسے نہیں بنایا گیا، مذہبی تعلیم کا بھی 7 سال پر اسے حکم دیا گیا، تو اس سے لگتا ہے کہ 7 سال سے پہلے جو ہیں وہ بچے کی پرورش کے دن ہیں، تعلیم کے دن قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح ہم قیاس کر سکتے ہیں حق حضانت پر بھی، کہ میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے اگر تفریق ہو جائے، طلاق ہو جائے، اور بچے کے رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہو، تو ایسے میں باپ جو تربیت پہ زیادہ قادر، تعلیم و تربیت پہ زیادہ قادر، اسی طرح بچے کے اخلاق سنوارنے پہ زیادہ قادر، اس کے باوجود حق ماں کو دیا جاتا ہے 7 سال کی عمر تک، کہ بچہ اس عمر میں پرورش کا محتاج ہے، تمہاری تہذیب کا، تمہاری سنجیدگی کا، تمہاری تعلیم کا محتاج، تمہارے کلچر کا محتاج نہیں، وہ صرف اور صرف ماں کی پرورش کا محتاج ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے مابین کا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، حضرت عاصم کے والدہ کو، اب حضرت عاصم کا معاملہ آیا رکھنے کا، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، تو حضرت عمر نے وہاں بتلانے کی کوشش کی کہ میں تربیت پہ زیادہ قادر ہوں، تعلیم و تعلم پہ زیادہ قادر ہوں، اس کے تہذیب پہ زیادہ قادر ہوں، اس کی والدہ اتنی مہذب نہیں ہے، اخلاق کی اتنی اونچی نہیں ہے، جب آپ وہاں نہ دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کی موجودگی میں ایک فیصلہ فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ ماں ہی کو دیا جائے، اور الفاظ استعمال کیے ریقھا خیر لہ من شہد وعسل عندک، کہ ماں کا تھوک تمہارے یہاں کے شہد سے، تمہارے یہاں کی تعلیم و تربیت سے، تمہارے یہاں کی تہذیب سے زیادہ بہتر ہے اس بچے کے لیے،
ماں کا دھوپ کی، تو پتہ چلا بچہ 7 سال کی عمر تک صرف اور صرف پرورش کا محتاج ہے، صرف اور صرف اپنے ان جذبات اور احساسات کو کھلے ذہن سے آزادی کے ساتھ نبھانے کا محتاج ہے۔ اس عمر میں اسے سنجیدہ نہ بنایا جائے، اس عمر میں اس پہ تعلیم کا زور نہ ڈالا جائے، اس عمر میں اسے مہذب بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر اتنی جلدی سے ہم نے اپنے بچوں کو بڑا بنانے کی کوشش کی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے بڑے اتنی جلدی سے ہی چھوٹے بنتے جائیں گے، ہمارے بڑوں سے تہذیب اتنی جلدی ختم ہوگی، ہمارے بڑوں سے سنجیدگی اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی کی جو جنگ ہے، یہ تعلیم کی جو جنگ ہے، تہذیب کی جو جنگ ہے، یہ کچھوے کی چال چل کر کے ہی ایک بچہ جیت سکتا ہے۔ اگر اس جنگ کو آپ نے خرگوش کی چال چل کر کے جیتنے کی کوشش کی تو یہ جنگ ہار جائے گا یہ بچہ۔ ہمارا سماج، ہماری نسلیں کل جا کر کے تعلیم سے دور ہو جائیں گی، ان کی تہذیبیں دھیرے دھیرے دم توڑتی جائیں گی، ان کے اخلاق دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے، اور کل ہمیں ہی یہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے سماج کی برائی کا، بڑوں کے بڑپن کے ختم ہونے کا، بڑوں کے اندر احساس ذمہ داری کے مٹ جانے کا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت صحیح موقع پہ ان کی پرورش کریں اور صحیح موقع پہ ان کی تربیت کریں۔ جہاں اس خرابی سماج میں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہیں، وہیں والدین کو بھی اس کا بڑا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے کہ شروع میں انہوں نے اپنے بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان تہذیب کی گیپ پیدا کر دی، تہذیب کے ساتھ ساتھ پھر مذہبی دوری پیدا کر دی، مذہبی دوری کے ساتھ ساتھ تعلیم کی دوری پیدا کر دی، تو دھیرے دھیرے پھر یہ دلوں کی دوری کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں جو ہیں، ان خرابیوں کی بڑی وجہ کہ صحیح موقع پر، پرورش کے موقع پر ان کی تربیت کی جاتی ہے اور تربیت کے موقع پر ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ تو یہ بچہ مہذب بننے کے باوجود غیر مہذب رہتا ہے، تعلیم یافتہ رہنے کے باوجود اپنے صحیح موقع پر غیر تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ اس سے ہمارا سماج روشن نہیں، اس سے ہمارا سماج مہذب نہیں، اس سے ہمارے سماج کو